क्लास 7 उर्दू। आज हम पढ़ेंगे सबक नंबर 15, इकबाल का नौजवान। पढ़ने से पहले पूछिए, अलामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह का कोई एक शेर सुनाए। जवाब है, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रज़ा क्या है। सवाल नंबर 2, अलामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह को कौमी शायर क्यों कहा जाता है। जवाब है, अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह को कौमी शायर इसलिए कहा जाता है क्योंकि उन्होंने अपनी शायरी के ज़रिए मुसलमानों में बेदारी और एहसास ज़िम्मेदारी पैदा करने की कोशिश की। मुसलमानों को अलहदा वतन हासिल करने और जद्दोजहद करने की तरफ माइल किया। अहम अल्फाज और उनके मायनी। राज़े कुन फ़िका। राज़े कुन फ़िका के मायनी है दुनिया बनाने की वजह। आया, ज़ाहिर। उखुवत। उखुवत के मायनी है भाईचारा। असलाफ। असलाफ के मायनी है अबाव अजदाद, बाप दादा। ख्वार होना, जलील होना। आहे सहर। आहे सहर के मायनी है सहरी के वक्त की इबादत और दुआ। इल्मो इरफान। इल्मो इरफान के मायनी है इल्मो आगाही। नूर बसीरत। नूर बसीरत के मायनी है दानाई। नौजवान किसी भी मुल्क का कीमती सरमाया होते हैं क्योंकि उन्होंने पढ़ लिख कर मुस्तकबिल में मुल्क की बागडोर संभालना होती है। बागडोर संभालना होती है यानी मुल्क का निज़ाम संभालना होता है। यही वजह है कि नौजवानों को मुस्तकबिल के मेमार कहा जाता है। मेमार कहते हैं इमारत तामीर करने वाले को, इमारत की बुनियाद रखने वालों को। जो कौम नौजवानों की तालीम और तरबियत के लिए जितना अच्छा प्रोग्राम वज़ा करती है, वो कौम उसी कदर अक़वाम आलम में सरबुलंद होती है। यानी जितना अच्छा तालीमी निज़ाम होगा, नौजवान जितनी अच्छी तालीम और तरबियत हासिल करेंगे, मुल्क और कौम का नाम उतना ही रोशन होगा, उतना ही सरबुलंद होगा। पिछली एक सदी की तारीख बताती है, जिन मुल्कों ने तरक्की की मनाजिल तय की, उन्होंने नौजवानों की तालीम और तरबियत को अवलियत देकर ये मकाम हासिल किया। तो तारीख ये बताती है, जिन कौमों ने तालीम पर ख़ास तवज्जो दी है, उन्होंने ही तरक्की हासिल की है। शायर मशरिक़ अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक भी नौजवानों का किरदार बहुत अहम है। इसी हकीकत के पेश नज़र अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने अपने कलाम में जगह जगह नौजवानों से खिताब किया है और इनके औसाफ बताए हैं, यानी कि कौन कौन सी खूबियाँ, कौन कौन से औसाफ हैं जो नौजवानों में होने चाहिए। अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह मुसलमान नौजवानों में ऐसी सिफ़ात देखना चाहते थे जो उन्हें दुनिया और आखिरत में कामयाबी से हमकनार करें। यानी आप मुसलमान नौजवान में ऐसी सिफ़ात यानी खूबियाँ देखना चाहते थे जिससे दुनिया में भी कामयाबी हासिल हो और आखिरत में भी। उन्होंने अपनी शायरी के ज़रिए नौजवान और तलबा के लिए ऐसी नज़में लिखीं जिनमें कामयाब ज़िंदगी गुजारने के लिए बेहतरीन नुस्खे हैं यानी बेहतरीन हदायत हैं। अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह की नज़र में नौजवान को सबसे पहले अपने आप और अपनी खुदी को पहचानना चाहिए। यानी सबसे पहले अपने आप को पहचाने, अपने अंदर के ज़मीर को पहचाने। इन्हें खुद एतमादी, खुददारी और अपनी ज़ात पर भरोसा करना चाहिए। इस सिलसिले में इनके दर्ज झैल अशार नहायत उम्दा और आला हैं। तेरे सोफे है फरंगी, तेरे कालीन है ईरानी, लहू मुझको रुलाती है जवानों की तन आसानी। यानी कितनी आसाइशों वाली ज़िंदगी गुजार रहे हो, अंग्रेज़ों के सोफ़ों पर बैठे हुए हो और ईरानी कालीन बिछे हुए हैं। अल्लामा इकबाल कहते हैं कि नौजवानों की ये आराम तलबी मुझे खून के आंसू रुलाती है। अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह चाहते हैं कि नौजवान ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए मुसलसल मेहनत करें, अल्लाह ताला पर कामिल यकीन रखें और आपस में बाहमी इत्तफाक व इत्तेहाद से रहें। वो सुस्ती काहली के खिलाफ थे। वो जानते थे कि कुरानी तालीमात पर अमल पैरा होकर ही ज़िंदगी में कामयाबी हासिल हो सकती है। यानी दीन की राह पर चलकर, कुरान और सुन्नत पर चलकर ही ज़िंदगी में कामयाबी हासिल की जा सकती है। जवाब शिकवा के दर्जल अशार में उन्होंने वाज़ेह पैगाम दिया है। हर कोई मस्ते में ज़ोक़े तन आसानी है, तुम मुसलमान हो ये अंदाज़े मुसलमानी है। हैदरी फ़कर है ने दौलत उस्मानी है, तुमको असलाफ से क्या निस्बत रूहानी है। वो ज़माने में मोजिज़ थे मुसलमान होकर, तुम ख्वार हुए तारके कुरान होकर, यानी कुरान मजीद को छोड़कर। हर कोई अपनी आसाइशों में गुम है, मस्त है, आराम तलबी में पड़ा हुआ है। शायर कहता है तुम्हें अपने हक के लिए लड़ना चाहिए। जिस तरह की सुस्ती काहली वाली ज़िंदगी तुम गुजार रहे हो, क्या ये मुसलमानों का तौर तरीका है? क्या तुम मुसलमान हो?
نہ تم میں حضرت علی جیسی فقر ہے جو بھوک پیاس میں بھی کسی بھی حالت میں جنگ میں لڑنے کے لیے تیار رہتے تھے، اور نہ حضرت عثمان جیسی شرم و حیا والی صفات ہیں۔ تم نے اپنے آباء و اجداد سے کیا سیکھا ہے؟ انہوں نے دین قرآن کا دامن تھامے رکھا اور کتنی معزز زندگی گزاری۔ دشمن بھی ان کے آگے تھر تھر کانپتے تھے، اور تم دین کی راہ چھوڑ کر قرآن سے دور ہو کر دنیا میں ذلیل و خوار ہو رہے ہو۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ چاہتے تھے کہ ہماری نئی نسل اپنے اسلاف سے یعنی آباء و اجداد سے نسبت قائم رکھتے ہوئے آگے بڑھے، جوش جذبے اور لگن کے ساتھ زندگی گزارے اور نئے نئے علوم سیکھے۔ ایک نوجوان کے نام اپنی نظم میں وہ فرماتے ہیں: عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، نظر آتی ہے اس کو اپنی منزل آسمانوں میں۔ نہ ہو نو امید، نو امیدی زوال علم و عرفاں ہے، امید مرد مومن ہے خدا کے رازدانوں میں۔ اس شعر میں عقاب کی مثال دی جا رہی ہے کہ عقاب اور شاہین ایسے پرندے ہیں جو بہت خوددار ہیں، وہ کسی کا شکار کیا ہوا نہیں کھاتے، ان کی پرواز بہت بلند ہوتی ہے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اپنے اندر عقابی روح بیدار کرنی چاہیے۔ جب یہ خودداری اپنے اندر پیدا کر لو گے تو پھر آسمانوں میں بھی تمہارے چرچے ہوں گے، تمہیں آسمانوں میں اپنی منزل نظر آئے گی۔ اور نا امیدی نہیں رکھنی چاہیے، اپنے اوپر بھروسہ ہونا چاہیے، کیونکہ نا امیدی سے چاہے کتنا ہی علم و عقل والا انسان ہو، زوال کا شکار ہو جاتا ہے۔ مومن کی شان تو یہ ہے کہ وہ کبھی بھی نا امید نہیں ہوتا، اسے اپنے رب پر پورا بھروسہ ہوتا ہے کہ اللہ کے رازدانوں میں اس کے لیے ضرور کوئی نہ کوئی بہتری ہے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نوجوانوں کو شاہینی صفات سے آراستہ کرنا چاہتے تھے۔ انہیں شاہین اس لیے پسند تھا کہ وہ بڑا خوددار اور غیرت مند پرندہ ہے، وہ کسی کے ہاتھ کا مارا ہوا شکار نہیں کھاتا، بلند پرواز اور تیز نگاہ ہے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ اساتذہ سے بھی یہی توقع رکھتے ہیں کہ وہ نوجوانوں کو شاہین صفت بنانے میں اپنا کردار ادا کریں۔ ایک جگہ فرماتے ہیں: شکایت ہے مجھے یا رب خداوندان مکتب سے، سبق شاہین بچوں کو دے رہے ہیں خاک بازی کا۔ یہاں پر علامہ اقبال موجودہ تعلیمی نظام سے شکایت کر رہے ہیں، اساتذہ سے شکایت کر رہے ہیں کہ یہ ذہین بچے ہیں، ان میں شاہین جیسی صفات ہونی چاہیے، آپ ان کو مغربی تعلیم دے رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، تہذیب کے نام پر، تعلیم کے نام پر انہیں غلامی سکھائی جا رہی ہے، جبکہ ان میں تو شاہین جیسی صفات ہونی چاہیے، ان میں خودداری ہونی چاہیے، ان میں بلند پروازی ہونی چاہیے۔ ایک اور جگہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ اللہ کے حضور دعا کرتے ہوئے اپنے کتات میں لکھتے ہیں، کتات کہتے ہیں حصے کو، تو نظم کے اس حصے میں لکھتے ہیں: نوجوانوں کو میری آہ سحر دے، پھر ان شاہین بچوں کو بالوں پر دے، خدایا آرزو میری یہی ہے، میرا نور بصیرت عام کر دے۔ اس شعر میں علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں کہ میری قوم کے نوجوانوں کو میری طرح سوز و جذبہ عطا کر کہ وہ صبح کے وقت تیری عبادت کریں، تجھ سے دعا کریں۔ اور علامہ اقبال کہتے ہیں کہ ان میں شاہین جیسی صفات پیدا ہوں، ان کو وہ قوت پرواز دے کہ وہ بھی بلندیوں کو چھو سکیں اور دنیا کو فتح کر سکیں۔ میری آرزو ہے کہ میری قوم کے نوجوان دنیا کو میری نظر سے دیکھیں، دل کی آنکھیں اور باطن کی نظر جو مجھے عطا ہوئی ہے، وہی قوت انہیں بھی عطا ہو۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے نو نہا لانے ملت، جس کا مطلب ہے نوجوان قوم، کے لیے کئی ایسی نظمیں تحریر کیں جن میں چھپے پیغامات نئی نسل کی سیرت و کردار سازی کے لیے بہت اہم ہیں، یعنی ایسے الفاظ استعمال کیے جس سے ان کا پیغام بھی نئی نسل تک پہنچ جائے اور انہیں برا بھی نہ لگے۔ ایک مکڑا اور مکھی میں پیغام دیا گیا ہے کہ خوش آمدی کی باتوں میں آنا جان گنوانے کے مترادف ہوتا ہے۔ پہاڑ اور گل لہری میں یہ بات سمجھائی گئی ہے کہ بڑائی کا تعلق قد و قامت سے نہیں ہوتا بلکہ حرکت و عمل سے ہوتا ہے۔ ایک گائے اور بکری والی نظم میں یہ تربیت دی گئی ہے کہ قدرت نے ہمارے لیے جو کردار متعین کر دیا ہے اس پر شکوہ نہیں کرنا چاہیے بلکہ قناعت کا دامن تھامنا چاہیے۔ قناعت کہتے ہیں جو مل جائے اس پر راضی رہنے کو۔ بچے کی دعا کے عنوان کے تحت ایسی نظم لکھی گئی ہے جس سے تعمیر سیرت کے کئی پہلو نکلتے ہیں۔ نظم ہمدردی میں بھی یہ پیغام پوشیدہ ہے کہ بہترین وہی ہے جو دوسروں کے لیے نفع رساں ہے،
نفع رساں ہے، یعنی یہ فائدے کا ذریعہ ہے۔ مجموعی طور پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی نظر میں ایک مسلمان نوجوان میں درج ذیل صفات پایا جانا از حد ضروری ہے۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ پر کامل ایمان و یقین رکھے اور اسی پر توکل کرے۔ نمبر 2، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بے پناہ محبت اور عقیدت رکھے۔ نمبر 3، مسلسل محنت، تگ و دو اور عمل کو اپنا شعار بنائے۔ نمبر 4، عملی زندگی میں خودداری اور غیرت مندی سے کام لے۔ نمبر 5، اپنے اسلاف کے کارناموں کو زندہ رکھنے کے لیے اپنے اندر ان جیسی صفات پیدا کرے۔ اسلاف کہتے ہیں آباء و اجداد کو۔ نمبر 6، مغربی تہذیب سے مروب نہ ہو بلکہ اپنے اندر مصطفی سوچ پیدا کرے، یعنی مغربی تہذیب سے متاثر نہ ہو بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر چلے، دین پر چلے۔ نمبر 7، معاشرے میں اس انداز سے زندگی گزارے کہ اس سے دوسروں کو فائدہ پہنچے۔ نمبر 8، سحر خیزی کو اپنا وتیرہ بنائے، یعنی صبح سویرے عبادت کرنے کی عادت ڈالے۔ نمبر 9، خود کو امت مسلمہ کا فرد سمجھتے ہوئے باہمی اخوت و محبت کو فروغ دے۔ نمبر 10، درج ذیل شعر اپنی زندگی کا نصب العین بنا لے۔ یقین محکم، عمل پہ ہم، محبت فاتح عالم، جہات زندگانی میں ہے یہ مردوں کی شمشیریں، یعنی اللہ تعالیٰ پر پختہ یقین، مسلسل کام اور دنیا کو جیت لینے والی محبت، یہ وہ خوبیاں ہیں جو جہاد جیسی زندگی میں، یعنی مسلسل کشمکش والی زندگی میں مردوں کے لیے شمشیروں کا کام کرتی ہیں، مردوں کے لیے ہتھیار کی حیثیت رکھتی ہیں۔ پڑھنے کے دوران میں نظم پہاڑ اور گلہری میں کیا بات سمجھائی گئی ہے؟ جواب ہے، نظم پہاڑ اور گلہری میں یہ بات سمجھائی گئی ہے کہ بڑائی کا تعلق قد و قامت سے نہیں ہوتا بلکہ حرکت و عمل سے ہوتا ہے۔ سوال نمبر 2، کامیاب زندگی کیسے گزاری جا سکتی ہے؟ جواب ہے، کامیاب زندگی قرآنی تعلیمات پر عمل پیرا ہو کر گزاری جا سکتی ہے۔